خوشک چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا صوفیاء کرام نے انسانیت کی بے پناہ خدمت کی۔ تصوف کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی گئی ہے۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کا درس دیا۔ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دے کر لوگوں کو روحانی آسودگی ملتی ہے اور وہ اپنی روح کی تسکین کے لیے اور دکھوں سے نجات کے لیے ان مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ تاہم عالمگیری وبا کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ سماجی دوری اختیار کی جائے۔ ان لاک کے پہلے مرحلے کے تحت ملک بھر میں عبادت گاہوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ عبادت گاہوں کے دروازے کھلنے کے ساتھ ہی لوگوں نے سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے صوفیاء کرام کے مزاروں پر حاضری دینے کا عمل بھی شروع کیا۔ اس دوران کورونا وائرس کی وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ علماء نے عبادت گاہیں کھولنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صوفیاء کرام نے اپنے حسن سلوک سے سماج میں پھیلی ہوئی تمام خرابیوں مثلاً بھید بھاؤ، اونچ نیچ اور چھوٹے بڑے کو دور کیا۔ ان کا سلوک سب کے ساتھ یکساں تھا، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، شاہ ہو یا گدھا، غریب ہو یا محروم، سب کے لیے ان کا سلوک ہمدردانہ تھا۔ جو ہمارے دل کا سکون ہے وہ کھو گیا ہے، ہم بھی اپنے اللہ کے پاس ان شہروں میں جائے، مسجدوں میں جائے اور ان سے دست بس ہم دعا کریں کہ ہمارے لیے اچھائی کا راستہ کھولے۔ اور ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شرائنز ہے، مسجدیں ہیں، مہربانی کر کے اب ان کو کھول لیجئے۔ ہندوستان میں صوفیاء کرام نے سماج کی ترقی، ہم آہنگی، مذہبی رواداری، بھائی چارہ اور گنگا جمنی تہذیب کی تشکیل میں نمایاں اور کلیدی رول ادا کیا ہے۔ صوفیاء کرام جہاں بھی نظر کرم کرتے تھے، قوم کی قوم، معاشرے کا معاشرہ سنور جاتا تھا اور قوموں کے ذہن و شعور میں انقلاب عظیم بپا ہو جاتا تھا۔ وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا۔ ملک ہندوستان میں صوفیاء کرام نے اپنی روحانی طاقت سے تمام لوگوں کے لیے خوشگوار سماجی ماحول پیدا کیا، ایسا ماحول جہاں اتحاد و اتفاق اور جذباتی ہم آہنگی ہو۔ نذیر اکبر آبادی کے الفاظ میں صوفیاء نے اس بات کی تبلیغ کی: جھگڑا نہ کرے مذہب و ملت کا کوئی یاں، جس راہ میں جو آن پڑے خوش رہے ہر آن، زنار گلے میں کہ بغل بیچ ہو قرآن، عاشق تو کلندر ہے نہ ہندو نہ مسلمان۔ مذکورہ بالا معروضات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے فروغ میں صوفیوں اور سنتوں کی تعلیمات
جو ہر دور میں انسانی قدروں کی تشکیل اور تزکیے قلب و تطہیر کی ضامن رہی ہے، جو ذات پات، مذہب اور عقیدے کی قید سے آزاد بھی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے گے کہ اس قحط وبا سے ہمیں بچائے، کیونکہ انہی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے توبے قبول کرتا ہے اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، جس سے پورے بر صغیر میں امن امان قائم ہوگا، اور یہ جو اس وقت یہ بیماری ہے کووڈ-19 جو ہے یہ انشاءاللہ دور ہوگا۔ مرکزی حکومت ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری کوششیں کر رہی ہے۔ اس کے تحت بہت سے اہم اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان سے انسان میں منتقل ہونے والے مہلک کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے سماجی دوری اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ قرون وسط میں ہندوستان کی روحانی فضا میں ہماری گنگا جمنی تہذیب نشو نما پائی۔ صوفیوں اور سنتوں کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، تاکہ ایک پرامن اور ہم آہنگ سماج کی تشکیل میں جو ناقابل مصالحت اختلافات در آ رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ انسان دوستی، اعتدال پسندی، صلح و آشتی اور خلوص و محبت کا استحکام اسی وقت ممکن ہے جب ہم تصوف کے سیاق میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ تہذیبی ہم آہنگی کے فروغ میں مذہبی رواداری کا جذبہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جذبہ اخوت، بھائی چارگی، مساوات کے مقصد کی نشو نما کر سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ایک اچھے سماج کی تشکیل اور دور حاضر کے اخلاقی، تہذیبی اور ثقافتی طور سے پسماندہ معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے ہمیں صوفیوں اور سنتوں کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے۔ مذہبی جو ریلیجس پلیسز جو ہے وہاں پہ پابندیاں تھی، یا دیگر جو ہوٹلز ہے، پارکز ہے، وہاں پہ پابندیاں تھی، کیونکہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا تھا۔ تو لیکن اب خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج 82 دن ہو چکے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا کہ اب جو ٹریفک ہے وہ موومنٹ بھی ریزیوم ہو چکی ہے، دکانیں جو ہیں وہ بھی اب کھلنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری مساجد آج ممبر اور محراب جو خاموش ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ولایت و طریقت کے روحانی سفر کرنے والے تمام بزرگوں، ولیوں، ریشیوں اور صوفی بزرگان دین کا ترے امتیاز اس ذات بابرکت کا قرب اور خوشنودی رہا ہے، جو اس کائنات کے نظام کو ازل سے کسی کے مشورے، منصوبے اور معاونت کے بغیر چلا رہا ہے۔ اولیاء اعظام ایمان و یقین، اطاعت و عبادت، تقوی و طہارت اور پابندی شریعت کی وجہ سے قابل احترام ہے، اور آئندہ بھی ان کا یقین، ان کی پرہیزگاری، ان کی خدا ترسی اور ان کی حق شناسی کروڑوں نفوس، خاص طور پر نوجوانوں کی ہدایت اور بے شمار انسانوں کی رہنمائی کے لیے نشان راہ کا کام انجام دے گی، کیونکہ یہاں نہ تو امیر و غریب اور نہ ہی مذہب و ملت کی کوئی قید ہے۔ یہاں مساوی مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارے، خلوص اور امن و محبت کا
जज्बा है। जंदस करुम येलिपाई वंदी अत्य दोपहम फंदिया। चूंकि मैंने पहने हुए था पैबंदी लिबास, इसलिए मुझको कहा लोगों ने ढोंगी धोखेबाज।